واجب الاحترام قابل احترام بزرگوں، میرے ہم سفر، ہم قدم، پرعزم، پرجوش نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیو قومی یکجہتی کونسل نے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو آج ایک پیغام دیا ہے کہ جب ایک قوم اکٹھی ہو جاتی ہے تعصب کی بنیاد پر تو یہ تو گناہ ہے، لیکن اگر ایک قوم اتحاد کرتی ہے، مل کر چلتی ہے، اللہ کے دین کے لیے، برائیوں کے خاتمے کے لیے، حسنات کو عام کرنے کے لیے، انسانیت کے خیرخواہی کے لیے، تو یہ عظیم جہاد ہے۔ میں پاکستان کی بہت بڑی برادری اور بڑی قوم نیو قومی یکجہتی کونسل، جس کا ایک ترجمان ادارہ ہے، اس کو آج کے عظیم الشان حرمت سود کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد دیتا ہوں۔ خاص کر جناب سلیم الرحمان نیو صاحب جو منصورہ تشریف لائے تھے اور بہت ہمدردی اور اخلاص کے ساتھ انہوں نے ہمیں دعوت دی، ان کے ہر لفظ میں اخلاص تھا، اور یہ میرا کمال نہیں ہے، ان کے اخلاص پر مبنی دعوت اور ان کے پیغام کا اثر ہے کہ میں پشاور سے آج آپ کے اعزاز میں اور آپ کی خدمت میں، آپ کے پروگرام میں حاضر ہوں۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، آپ کے چہروں کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ آپ صرف نیو برادری کے نمائندے نہیں ہیں، پاکستان کے تمام شہروں کی نمائندگی دانا بینا اور جہاندیدہ لوگ یہاں پر موجود ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت چند بنیادی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہی ہے کہ جس رب نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، سمندروں کو چلایا، پہاڑوں کو گاڑ دیا، پھولوں کو رنگ اور خوشبو بخشی ہے، طرح طرح کے میوے پیدا کیے ہیں، ہمارے لیے ہر طرح کے موسم، اور اس زمین کے سمندروں میں بھی اور زمین کے تہخانوں میں بھی ہمارے لیے بہت کچھ رکھا ہے۔ تو اس خالق اور مالک نے ہمیں صرف گندم اور مکئی اور چاول اور سیب اور پھل سے نہیں نوازا، ان تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے وہ دینی اسلام کی صورت میں، ایک نظام کی صورت میں، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے۔ تو اس نظام میں ہمارے لیے معاشی مسائل کا حل ہے، ہمارے لیے سیاسی مسائل کا حل ہے، ہمارے لیے تعلیمی مسائل کا حل ہے، ہمارے لیے حصول انصاف کا حل موجود ہے۔ آج اگر یہ مغربی دنیا، امریکہ، یورپ ہمارے دین کے خلاف ہے، ہمارے مذہب کے خلاف نہیں، اس لیے کہ خود برطانیہ میں ہزارہا مساجد ہمارے لوگوں نے بنائے ہیں، انہوں نے مخالفت نہیں کی کہ پڑھو نمازیں۔ جرمنی میں مساجد ہے، فرانس میں مساجد ہے، امریکہ میں مساجد ہے، چائنا میں مساجد ہے، ماسکو میں مساجد ہے، اور ہمارے بہت سارے لوگوں نے چرچز خرید کر مساجد بنائے ہیں، اور اس معاہدے پر حکومت کا دستخط بھی ہے۔ یعنی حکومت منع نہیں کرتی ہے کہ آپ کسی چرچ کو خریدیں، مسجد بنا لیں، کسی سنیگاگ کو خرید کر مسجد بنا لیں، بلکہ حکومت پروٹیکشن بھی دیتی ہے۔ ہر سال ان ممالک سے حج کے لیے لوگ آتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت حاجیوں کو جمعرات دیتی ہے
یورپی ممالک، امریکی اور بعض ممالک اور بھی اس سے زیادہ مراد دیتی ہے۔ ہر سال رمضان میں ہمارے یہاں قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن خود امریکی صدر وائٹ ہاؤس میں مسلمانوں کو بلاتا ہے۔ سابق امریکی صدر کی بیٹی چیلسی کلنٹن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب میں ہم مسلمانوں کو بلاتے ہیں اور اس کے لیے افطار پارٹی کا انتظام کرتے ہیں تو میں بہت انجوائے کرتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزوں کے خلاف نہیں ہے۔ آپ روزے رکھیں، نماز پڑھیں، حج پر جائیں، نکاح جیسے چاہے کریں، پھر کس چیز کے خلاف ہے؟ وہ ان امور کے خلاف ہے جس کی بنیاد پر آپ ان کے معاشی نظام کے مقابلے میں اپنا معاشی نظام پیش کرتے ہیں، ان کے سیاسی نظام کے مقابلے میں اپنا سیاسی نظام پیش کرتے ہیں، ان کے کلچر کے مقابلے میں اپنا کلچر پیش کرتے ہیں، ان کے تعلیمی نظام کے مقابلے میں اپنا تعلیمی نظام پیش کرتے ہیں۔ تو ہمارا اسلام یہ مذہب نہیں ہے عیسائیت کی طرح، ہندو مت کی طرح، یہ ایک نظام ہے۔ اس کے آنے سے ایک انقلاب آتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک بادشاہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب کو قبول کیا، دنیا نے اس کو انقلاب نہیں کہا۔ انقلاب اسلام کا نام ہے، جو فرد سے لے کر گھر اور گھر سے لے کر معاشرہ اور معاشرے سے لے کر ساری دنیا کو تبدیل کرنے کا اپنے اندر ایک صلاحیت رکھتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ان تمام امور میں بنیادی ایک چیز ہے، اس کا نام معیشت ہے۔ الحاج غلام رسول سے کہنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو ایک تو انہوں نے مسجد کی بنیاد رکھی، لیکن اس کے ساتھ مارکیٹ کی بنیاد رکھی، اس لیے کہ مدینہ پر یہودیوں کا قبضہ تھا، مدینہ کا ہر گھر یہودیوں کا مقروض تھا۔ تو اللہ نے مسجد کی فضائل بھی بیان کیے ہیں، اور اللہ کے رسول نے مارکیٹ میں آنے والوں کے لیے دعا کی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک اسلامی مسجد اللہ کا گھر اور ایک اسلامی معیشت، یہ دونوں جسم اور روح کی طرح ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آدمی کے پیٹ میں سود کا نوالا ہو اور وہ حج کرے اور وہ نماز اور سجدے اور رکوع میں پڑے رہے۔ یہ وہ مسئلہ تھا جس پر اللہ نے یہودیوں کو تباہ کیا، بنی اسرائیل کو تباہ کیا، اور ان کو مخاطب کیا کہ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آپ کتاب کے بعض حصوں کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے۔ اس لیے میں اگلی بات اختصار کے ساتھ کروں گا کہ آپ سود کے خلاف ہے۔ پاکستان کے 99% لوگ سود کے خلاف ہے۔ کوئی مسلمان میں نے ایسا نہیں دیکھا، سودی کاروبار بھی کرتا ہے لیکن وہ سود کے خلاف نعرہ بھی لگاتا ہے، پھر بھی سودی نظام ہے۔ اس لیے کہ جب تک آپ کی حکومت اسلامی نہ بن جائے، آپ کے ملک میں سودی نظام ختم نہیں ہو سکتا۔ جب وزیر اعظم سود خور ہو، جب وزیر خزانہ سود خور ہو، جب آپ کے قومی اور صوبائی اسمبلی میں سود خور موجود ہو، کیسے ہمارے اور آپ کی کسی ایک کانفرنس سے سود ختم ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے طاقت چاہیے، اس کے لیے حکومت چاہیے۔ اگر حکومت کے بغیر
اللہ کا دین نافذ کرنا ممکن ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہ کرتے. مکہ مکرمہ کو اس لیے چھوڑا کہ وہ حکومت کے لیے جگہ فیزیبل نہیں تھی. گیلانی صاحب سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے میری بات کو؟ یہ 300 سال انگریز نے یہی سبق پڑھایا ہے کہ آپ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے لیکن حکومت ہماری ہوگی، اور اگر ہم چلے بھی جائیں پھر ہمارے ایجنٹوں کی ہوگی، پھر ہمارے غلاموں کی ہوگی. تو 75 سالوں سے گورا انگریز تو نہیں ہے لیکن ان کا شاگرد موجود ہے قومی اسمبلی میں. کبھی اس کا نام پیپل پارٹی ہو، کبھی اس کا نام مسلم لیگ ہو، کبھی اس کا نام ایوب خان کی صورت میں، کبھی پرویز مشرف اور ضیاء الحق کی صورت میں، کبھی پی ٹی آئی کی صورت میں. جو بھی وزیر خزانہ ہو اس کا نام ڈار رکھے، اس کا نام شوکت ترین رکھے، اس کا نام اسد عمر رکھے، اس کا نام حماد رکھے، اس کا نام حفیظ شیخ رکھے، یہ سب کے سب IMF کے غلام اور ان کے در پر سجدہ کرنے والے لوگ ہیں. ان کے نام مختلف، ان کے پارٹیاں مختلف، ان کے جھنڈے مختلف، لیکن ان کا کام ایک ہے کہ ہم ورلڈ بینک اور IMF کے غلامی کے بغیر نہیں جیت سکتے. لیکن میں دلیل کی بنیاد پہ بات کرنا چاہتا ہوں، جذبات کی بنیاد پر نہیں. میں خود 2 بار فائنانس منسٹر رہا ہوں، میں خیبر پختونخوا کا وزیر خزانہ رہا ہوں. وزیر بننے کے بعد ہم نے خیبر پختونخوا میں ایک میرا بینک تھا، اس پر اسمبلی سے ایکٹ پاس کروا کے سود پر پابندی لگا لی. 24,000 لوگوں نے سود کھاتے چھوڑ کر 26,000 لوگوں نے اسلامی بینکاری میں پیسہ رکھنا شروع کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ ہی عرصے میں خیبر پختونخوا ایک قرض فری صوبہ بن گیا. 1 روپیہ قرض میرے صوبے پر نہیں تھا. آج وہی خیبر پختونخوا ہے، 1000 ارب سے زیادہ قرضہ ہے خیبر پختونخوا پر. اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرے اوپر ایمان اور یقین کر لیا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، مجھ سے ڈر گئے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو آسمانوں کے رحمت کے دروازے اور زمینوں کے برکت کے دروازے تمہارے لیے کھول دوں گا. میں جب بات کرتا ہوں کہ ہم جذباتی لوگ نہیں ہیں، ہم دلیل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں. آج بہت ساری یورپی ممالک نے سودی نظام کو چھوڑا کہ یہ ظلم کا استحصال کا نظام ہے. خود جاپان میں شرعی سود 0 ہے. کئی ممالک میں شرعی سود 0 پہ آیا ہے اور مسلسل چھوڑ رہے ہیں. میں خود جرمنی گیا، جرمنی کی حکومت سے مذاکرات کیے اور جرمنی بینک کے صدر ترگت اوزول نے مجھے کہا کہ مسٹر حق، مستقبل اس نظام کا ہے جو اس مسلمانوں کے ساتھ ہے، ہماری اس روایتی بینکاری کا کوئی مستقبل نہیں ہے. مستقبل آپ کا ہے. یہ تو ہمارا عالمیہ ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ جس نے سورج کے شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کے شب تاریک کو سحر کر نہ سکے. آپ دنیا کی امامت کے لیے ہے، آپ دنیا کی قیادت کے لیے، آپ روشنی ہیں. آپ کے ساتھ قرآن ہے. قرآن ایک مکمل نظام ہے جس میں رزق، جس میں روح کی تسکین کا بھی اور پیٹ کے لیے رزق دونوں کا انتظام موجود ہے. لیکن کیا ہمارے ملک میں قرآن کا نظام ہے؟ کیا ہماری عدالتوں میں انگریز کا نظام ہے یا قرآن کا نظام ہے؟ بھئی اللہ کا حکم ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ کتاب پر فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں. لیکن کیا ہمارے ملک میں فیصلے قرآن کے مطابق ہو رہے ہیں؟ یا اگر جواب تو دے دیں، قرآن کے مطابق فیصلے ہوتے نہیں ہوتے. قرآن کے مطابق معاشی نظام نہیں ہے. تو بابا 1400 سال قبل قرآن نے گواہی دی ہے
کہ جس نے دین کو چھوڑا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، تو ان کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ تو آج ہماری معیشت تنگ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی ہے؟ بتایا گیا نا کہ 7,303 ارب ابھی آپ سود میں ادا کر رہے ہیں۔ کہاں سے ادا کریں گے؟ یہ آپ کا خون نچوڑیں گے، یہ آپ کے ہڈیوں کو چبائیں گے، اور آپ کے چمڑے سے یہ 7,303 ارب روپیہ اکٹھا کر کے یہ IMF کو واپس کرے گا۔ لیکن اب ہم مزید کیا کریں؟ ایک کرنے سے لے کر 2023 تک ہم نے کیس چلایا، وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا، لیکن نہ یہ حکومت مانتی ہے جس کا نام PDM ہے، نہ PTI والے مانتے تھے، نہ پیپل پارٹی والے مانتے تھے، نہ پرویز مشرف مانتا تھا۔ ان کا وکیل بھی ایک تھا، ہم بھی جاتے تھے، ان کا وکیل بھی آتا تھا۔ ان کا ایک ہی دلیل تھا کہ سود کے بغیر پاکستان نہیں چلتا۔ آئین کا تقاضا ہے کہ ربا نہ ہو، وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہے کہ ربا نہ ہو، سود نہ ہو، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش ہے کہ سودی نظام نہ ہو۔ 1948 میں قاضی اعظم کا آرڈر ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو کہ سودی نظام ختم اور اس کا متبادل اسلامی بینکاری اور اسلامی معیشت کی طرف چلے۔ کسی نے قاضی اعظم سے پوچھا پاکستان بنا رہے ہو، نظام کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کون سا نظام؟ نظام سے 1400 سال قبل اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کے نفاذ کی ضرورت ہے۔ وہ بالکل کلیئر تھے، لیکن انگریز کے شاگردوں نے آپ کو اس نظام سے محروم رکھا ہے۔ میں برادری سے درخواست کرتا ہوں، ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن میں اعتراف کر رہا ہوں کہ اس جنگ میں غلام رسول صاحب ہم اکیلے ہیں۔ ہمیں آپ لوگوں کی تعاون کی ضرورت ہے، ہمیں آپ لوگوں کی سرپرستی کی ضرورت ہے، ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت ہے کہ ہم مل کر اس نظام کو مجبور کر لیں کہ سودی نظام کے حوالے سے آئین، اسلامی نظریات کونسل، وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں پر عمل کرے۔ اب وفاقی شرعی عدالت نے کہا ہے کہ 1 جون 2022 کو تمام قوانین سے انٹرسٹ کا لفظ ہی نکالے، لیکن کون عمل کرے؟ میں نے خود نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے قریب نواز شریف صاحب کو پکڑا اور ان سے 2 وعدے لیے تھے۔ اس وقت وزیر اعظم تھے کہ پاکستان میں سودی نظام ختم کرو اور اوریانی اور فحاشی پر پابندی لگا دو۔ اللہ کا گھر تھا مسجد نبوی، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قبر مبارک کے قریب، مغرب کا وقت تھا۔ بلایا آدمی کو، اسٹیٹ بینک کے ڈپٹی گورنر کو، اور وعدہ کیا۔ واپس آیا، 1 مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، 9 مہینے گزر گئے اور ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ ان میں سے کسی وعدے پر عمل نہیں کیا۔ اس لیے اب آخری بات یہی ہے کہ کرنا کیا ہے۔ وہ بڑی اچھی بات کی میرے پیارے بھائی نے، آپ کا نام کیا ہے؟ لیاقت علی صاحب نے، کہ ہمیں انفرادی طور پر بھی جہاں سود کی بدبو ہو وہاں سے دور رہنا چاہیے، جہاں سود کا دھواں ہو اس طرف نہیں جانا چاہیے، جہاں سودی کاروباری ہو اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ایک انفرادی عمل ہے۔ اب نواز شریف نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جمعے کی چھٹی پر پابندی ہے۔ بابا کوئی مولوی بھی ہے، عالم بھی ہے، حاجی بھی ہے، غازی بھی ہے، ہم 24 کروڑ عوام ہیں، جب تک حکومت اس آرڈر کو واپس نہ لے ہم سب مجبور ہیں۔ جمعے کی چھٹی ہے نہیں ہے، دفاتر کھولے، اسکول کھولے، کالجز کھولے، ہر چیز کھولے۔ فیصل آباد کے لوگ اب بھی چھٹی کرتے ہیں، بازار کے لوگ، ملتان کے بارے میں علم نہیں ہے، یہاں جمعے کو آپ چھٹی کرتے ہیں، شاباش دیتا ہوں، لیکن اسکول تو کھلے ہوتے ہیں، یونیورسٹی تو کھلی ہے، کاروبار تو چلتا ہے۔ اب میں نے اس سنت میں یہی پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ جمعے کی چھٹی پر پابندی لگا کر آپ لوگوں کی معیشت بہتر ہو گئی یا تباہ ہو گئی؟
تباہ ہو گئی. حال یہی بتا رہے تھے کہ ہماری معیشت کے لیے ضروری ہے کہ یونٹ کی چٹی کو ہم ختم کریں. بابا چابی جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے. حکومت کے بغیر آپ اجتماعی معاملات میں کروڑ بار بھی چاہے کوئی انقلاب تبدیلی نہیں لا سکتے. اس لیے اگر آپ لوگ یہاں پر موجود ہے، نیو قوم سے اپیل کرنے آیا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اتمام حجت کر رہا ہوں کہ اس جنگ کو اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں تو اپنے اپنے علاقوں سے ان لوگوں کو قومی اسمبلیوں اور صوبائی اسمبلیوں میں بھیجیں جو آپ سے وعدہ کریں کہ میں جا کر وہاں سود کو ختم کرنے کے لیے بل لاؤں گا، میں سود کو ختم کرنے کے لیے وہاں آواز اٹھاؤں گا. جو لوگ سود کے خاتمے کے لیے جہاد کر رہے ہیں میں ان کا ساتھ دوں گا. لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں نے ووٹ یزید کو دینا ہے اور قیامت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صف میں نے کھڑا ہونا ہے، از اٹ پاسبل؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ووٹ ڈاکو کو دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں تو شیخ بغدادی کے پاس اس کے ساتھ شاہ عبد القادر گیلانی کے ساتھ اس کے صف میں کھڑا ہوں گا. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. جس کو آپ نے ووٹ دیا اس نے وہاں جا کر سود کے خلاف بات کی تو اس میں آپ شامل ہیں ثواب میں. اس نے سود کے حق میں بات کی، اس گناہ میں بھی آپ شامل ہیں. تو میرے ساتھ آج وعدہ کریں کہ یہ کانفرنس جو سلیم الرحمان صاحب کی کوششوں نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، اور کراچی سے لوگ بھی اس میں آئے ہیں، لاہور سے بھی آئے ہیں، ہم اور آپ مل کر پاکستان سے سودی نظام کے خاتمے تک جدوجہد کو ہم نے جاری رکھنا ہے. میں ایک بار پھر آپ سب بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور سچی بات یہ ہے کہ آج آپ لوگوں نے سود کانفرنس کا انعقاد کر کے سود کے خاتمے کے لیے جہاد کا اعلان کر کے میرا اور میری جماعت کے کارکنان کا دل جیت لیا ہے. آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہماری محبت آپ کے لیے واجب ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.